چاند کے قیدی قسط نمبر 20۔ شریف الدین کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم لوگ ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس حویلی کی چابیاں ہیں؟ شریف الدین نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ہیں تو صحیح، مگر میرے خیال میں ان تالوں کی چابیاں ان میں نہیں ہیں۔ ہم انہی چابیوں سے ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم اپنے ابا کے کمروں میں تلاش کرو، کیا پتہ مل جائیں۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین سا ہو گیا کہ ان تالوں کی چابیاں ابا جی کے کمرے سے ہی ملیں گی۔ یہاں کھڑے رہنا اب بیکار تھا۔ ہم نیچے آئے تو یوں ہی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جیسے کوئی صحرا عبور کر کے آیا ہو۔ ہم نے منہ ہاتھ دھویا۔ شریف الدین کا لایا ہوا کھانا کھاتے ہوئے میری آنکھوں میں نیند بھر گئی۔ یہی حال ان تینوں کا بھی تھا۔ ہم چاروں قیلولہ کرنے کی نیت سے لیٹ گئے۔ ہمارا ارادہ سونے کا نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹک جھٹک کر نیند کو بھگانے کی کوشش کی اور ہر جگہ کا سوچا جہاں چابیاں ملنے کی امید ہو سکتی ہے۔ ابا کا کمرہ ان کی موت کے بعد بند تھا۔ نامعلوم کہ اس حویلی کی روایت یہ کیوں چلی آ رہی ہے کہ ہر مرنے والے کا کمرہ بند کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اماں کو ہی دیکھا تھا، پہلے وہ دادی کے کمرے میں، پھر بعد میں ابا کے کمرے میں روشنی کر کے اگربتی سلگا کر تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ میں نے انہیں اوپر کی منزل میں دادا اور پردادا کے کمرے میں جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر چابیاں ابے کے کمرے میں نہ ملی تو پھر اوپر کی منزل میں بنے دادا کے کمرے میں تلاش کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب سو گیا اور کتنی دیر سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو اچھل کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سمجھائی دے رہا تھا، گہری خاموشی طاری تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ شریف الدین لڈن اور بشیر کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں تو دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرنے کی نیت سے لیٹ گیا تھا، پھر یہ اتنے گھنٹے کیسے گزر گئے؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اماں کی مسہری پر لیٹا ہوا تھا، باقی تینوں نیچے چاندنی پر گاؤ تکیوں لگائے ٹیک لگا کر لیٹ گئے تھے۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا کسی چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی جسم سے ٹکرایا ہوں۔ میرا دل پہلے تو پوری طرح دھڑک اٹھا، پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ہوش آیا کہ یہ انسانی جسم ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہوگا، مگر اس خیال سے پھر میرے جسم میں خوف پھیل گیا۔ اگر میں انہی سے ٹکرایا ہوں تو یہ اٹھے کیوں نہیں ہے؟ میں 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ میں ہمت نہ کر سکا کہ اس کے وجود کو چھو کر دیکھ سکوں کہ میں کس سے ٹکرایا ہوں۔ میں اندازے سے دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ ہلکا سا روشن خلا دیکھ کر اس بات کا ثبوت ہو گیا تھا کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں۔ میں چند لمحے کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا بڑھا۔ چند لمحوں بعد میرے ہاتھ میں کسی کے پیر آئے اور بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکلی اور دور تک پھیل گئی۔ چیخ نکلتے ہی میں نے کمرے میں ہلچل محسوس کی اور دوسرے ہی لمحے شریف الدین کی بھرائی ہوئی آواز، لڈن اور بشیر بے ساختہ بھی چیخ پڑے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ شریف الدین؟ اندھیرا کس نے کیا؟ آواز تینوں کی تھی۔ ان تینوں کو قریب محسوس کر کے میری جان میں جان آ گئی۔ شریف الدین؟ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے آواز دی تو آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ وہ شاید ٹٹول کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ وقار، سوئچ کس طرف ہے؟ شریف الدین اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کو ہیولے کی مانند دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ تمہاری دائیں جانب لڈن اور بشیر کھسک کر میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے کوئی ایک میرے قریب بیٹھا کانپ رہا تھا۔ ابھی میں پوچھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ ہم سب کی آنکھیں ایک لمحہ تو چندھیا گئیں، دوسرے ہی لمحے سب ایک دوسرے کو تک رہے تھے، لیکن دن نہیں ہے، رات ہو چکی تھی۔ شریف الدین کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، مگر اتنی جلدی؟ لڈن نے دروازے کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، بے وقوف نہیں بنو، ہم ابھی نہیں دن میں سوئے تھے۔ میں اور وقار الحسن
سویرے کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے بے خبر سو رہے تھے۔ مگر تم دونوں کو کون سی نیند ٹوٹ پڑی تھی کہ اب جاگ رہے ہو؟ شریف الدین غصے سے بولا۔ میں تو دوپہر میں سونے کا عادی نہیں ہوں بھیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میری مانو تو یہاں سے نکلو، یہاں رات میں رکنا ٹھیک نہیں۔ بشیر اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، مگر اب بھی گٹھڑی بنا بیٹھا تھا۔ بکواس نہیں کرو، ہم جو کام کرنے آئے ہیں کر کے جائیں گے، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ شریف الدین نے اسے جھڑک دیا اور لڈن کی طرف مڑا۔ کیوں لڈن، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھیا جہاں تم وہاں ہم، اپنے کو تو بالکل ڈر نہیں ہے، اپنے پاس کوئی جن بھوت بھی قبضے میں نہیں ہے اور نہ ہی گلے میں تعویذ ہے، مگر اپنا دل مضبوط ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ تعویذ کے ذکر پر میں نے اپنے گلے میں ہاتھ لگایا، وہاں تعویذ موجود نہیں تھا۔ جلد ہی مجھے یاد آیا کہ صبح نہاتے ہوئے تعویذ میں نے اتار کر غسل خانے کی کھونٹی پر ٹانگ دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک کونے کی طرف جانے کی کوشش کی جہاں لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ لالٹین میں تیل نہیں تھا اور تیل کا ڈبہ باورچی خانے میں تھا۔ مجھے اندھیرے میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے اوپر بنی طاق پر ہاتھ ٹٹولا، توقع کے مطابق دیا سلائی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے لالٹین جلا دی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی لو زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ تیل کا ڈبہ اٹھا کر واپس کمرے میں آیا، لالٹین میں تیل بھرا۔ شریف الدین سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بشیر آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا اور لڈن اسی بے پرواہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ مرزا سہولت بیگ کے کمرے میں بجلی ہے؟ شریف الدین نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، بجلی صرف نیچے کی منزل کے چند کمروں میں اور باورچی خانے میں ہے۔ بھیا، بشیر کی آواز آئی، ابا مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، میں جاؤں؟ جاؤ یار، میں سمجھا تم ڈرپوک نہیں ہو۔ شریف الدین نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، مگر آپ نے کہا تھا کہ دن ہی دن میں کام ہو جائے گا، اب رات ہو چکی ہے، اس نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ شریف الدین نے اسے اچھا خاصا بے عزت کیا اور کہا دفع ہو جاؤ۔ وہ پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ اس نے پہلے میری طرف اور پھر لالٹین کی طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا کہ اندھیرے میں جاتے اس کا دم نکلتا ہے۔ میں لالٹین لے کر اٹھ کھڑا ہوا، مجھے غسل خانے میں سے اپنا تعویذ بھی لینا تھا۔ مجھے لالٹین کے ساتھ کھڑے ہوتا دیکھ کر بشیر کھل اٹھا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ ہم ساتھ چلتے ہوئے بڑے گیٹ تک پہنچ گئے۔ ہم میں سے کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی، اس لیے وقت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ 8 ساڑھے 8 کا وقت ہو چکا تھا۔ ڈھلتا چاند اس لیے دیر سے ہی نکلتا ہے، سو حویلی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی باہر سے روشنی کی اندر سے رکائی۔ کچھ فاصلے پر تاج دین کی بیڑی پان کی دکان کھلی ہوئی تھی، وہاں لالٹین بھی لٹکی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ بھی کھڑے، جیسے بشیر کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ میں گیٹ بند کر کے واپس چل پڑا۔ اماں کے کمرے میں جانے کی بجائے غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ اماں کے کمرے سے نکلنے والی روشنی اس حصے میں خاصا اجالا کر رہی تھی۔ غسل خانے کے قریب جا کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لالٹین کی اونچی لو کر کے میں نے کھونٹی پر نگاہ ڈالی، وہاں تعویذ نہیں تھا۔ میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صبح میں نے وہیں پر تعویذ ٹانگا تھا۔ پھر میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اوپر بنے طاق کو ٹٹولا، اپنے میلے کپڑوں کو جھاڑ کر پانی کی ٹینکی کے اوپر غرض ہر جگہ تلاش کیا، تعویذ کہیں نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر نکلنے ہی والا تھا کہ بے اختیار میری نظر اوپر اٹھی۔ اوپر کچھ لکڑیاں کی بلیاں رکھی تھیں۔ یہ غسل خانے میں بنی تو چھتی پر لگی ہوئی تھی، لکڑی کے ٹکڑے سے تھے جس کے سرے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں نے لالٹین کی لو اوپر کی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا تعویذ وہاں پر ٹانگا ہوا ہے۔ وہ جگہ خاصی اونچائی پر تھی۔ میں اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ میرا ہاتھ تو وہاں تک نہیں جاتا، پھر یہ تعویذ کیسے ٹانگا ہوا ہے؟ اب یہ تعویذ وہاں تک کیسے پہنچا یہ سوچنا تو بعد کا کام تھا، پہلے سے نیچے اتارنے کا مسئلہ بھی تھا۔
میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر پترا سرکا کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ میں ہاتھ تعویذ کی طرف بڑھایا اور وہ ہاتھ سے بھی بالشت پر اونچا تھا۔ میں لالٹین لے کر باہر آیا۔ باہر ایک سلاخ رکھی تھی۔ میں اس کو اٹھائے اندر آیا اور اس کی مدد سے تعویذ نیچے اتارا۔ اسے گلے میں ڈالنے کی بجائے اس کو جیب میں رکھا اور تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر شریف الدین غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ کیوں، تمہاری کوئی خاص میٹنگ تھی روحوں کے ساتھ جو ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ وہ شروع ہو گیا۔ میرے پاس بھی کوئی خاص جواب نہیں تھا دینے کو۔ خیر، فضول باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ چابیاں تلاش کر رہی؟ شریف الدین نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، وہ ابا کے کمرے میں تلاش کرنی ہے اور میں وہاں پر اکیلا نہیں جاؤں گا، میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو چلو، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ شریف الدین جھنجھلا کر بولا۔ وقت میں نے نہیں، تم نے برباد کیا ہے۔ کھانے بھانگ میں ڈال کر لے آئے ہو، میں نے تپ کر جواب دیا۔ وہ چونک اٹھا۔ بھانگ؟ ظاہر ہے کہ کسی اندیکھی قوت کی کارستانی تو نہیں مانو گے جو ہمیں مرزا سولت بیگ کے کمرے میں داخل ہونے سے روکنا چاہتی تھی۔ تبھی تو ہم سب گہری نیند کے آغوش میں چلے گئے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ وہ خالی نظروں سے مجھے تکتا رہا جیسے اس نے میری بات نہیں سنی ہو۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے اور چلتے ہوئے ابا کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ دروازہ پورے 1 سال اور 5 دن کے بعد کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میری نگاہ مخالف سمت پر بنی ہوئی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی، جہاں میں نے پہلی بار شکنتلا کی روح کو دیکھا تھا، اور مجھے بے اختیار جرجری سی آ گئی۔ یہاں بجلی موجود تھی۔ سوئچ آن کرنے سے کمرہ روشن ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی ابا اٹھ کر کہیں گئے ہوں۔ ان کے عطر کی مہک کو نہ صرف میں نے بلکہ شریف الدین نے بھی محسوس کیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔